الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ہر طرح کی تعریف برائے بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو نعمت اسلام سے نوازا اور ہم سب کو متبع سنت بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھا. بعد واقع نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاکھوں درود و سلام نازل ہو. آج جمعہ کا دن ہے. آج کے دن ہمیں کثرت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے کے درس میں نے آپ لوگوں کو سنت کی اہمیت بتائی تھی. سنت کی کیا اہمیت ہے، سنت کتنا امپورٹنٹ ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سنت کس کو کہا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ سنت کہتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے طور طریقہ، راستہ، خواہ وہ راستہ اچھا ہو یا وہ راستہ برا ہو. ڈکشنری کے اعتبار سے اسے سنت کہا جاتا ہے. اور شرعی اعتبار سے سنت کس کو کہا جاتا ہے، میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. بہت آسان، بہت مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. یہ شرعی اعتبار سے سنت کی تعریف ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں. سنت کی 3 قسمیں ہیں: سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری. کلیئر ہے بات؟ سنت قولی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر کہہ دیا کہ اس کام کو کہہ لو، یہ کلمہ یہ ذکر اگر کر لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا یا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سنت قولی. سنت قولی. اور سنت فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیا ہو اسے سنت فعلی کہا جاتا ہے. سنت تقریری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہو، آپ کو علم ہوا، آپ کو پتا چلا کہ فلاں نے یہ کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہو، کچھ نہیں کہا آپ نے کہ یہ صحیح تم نے کیا یا تم نے غلط کیا، کچھ نہیں کہا آپ نے، بلکہ آپ نے سکوت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اسے سنت تقریری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، بتائی تھی. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. جب فجر کی نماز سے اصلا فارغ ہوئے تو ایک صحابی اٹھے اور وہ کچھ پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی فجر کی تو صرف 2 ہی رکعتیں ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ نماز سے جب فارغ ہو لیے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ 2 سنتیں ہیں، وہ 2 رکعتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے ہیں تھی، میں ان کو نہیں پڑھ سکا تھا، اسے میں نے اب پڑھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. آپ نہ یہ کہا کہ تم نے اچھا کیا، نہ یہ کہا کہ تم نے برا کیا. تو یہ ہے سنت تقریری، یہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے. جس طرح سنت قولی ہمارے لیے قابل حجت ہے، سنت فعلی ہمارے لیے قابل حجت ہے، اسی طرح سنت تقریری بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل حجت ہے. تو یہ سنت کے 3 قسمیں ہیں. آج کے درس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سنت کی فضیلت کیا ہے، سنت پر اگر عمل کیا جائے تو بینیفٹس کیا ہمیں ملے گا. ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اندازہ لگاتا ہے کہ اگر میں یہ دکان فلاں جگہ پر کھولوں گا تو ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بینیفٹ ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہر کوئی انسان جب بھی کوئی کاروبار کوئی کام کاج کرتا ہے تو اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ بینیفٹ کے اوپر، فائدے کے اوپر، منافع کے اوپر ہوتا ہے. کسی کی یہ نظر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں خسارہ ہو، ہمیں اس میں ٹوٹا ہو، ہمیں اس میں نقصان ہو. نہیں، ہر آدمی فائدہ دیکھتا ہے. تو ہمیں شریعت کے جتنے بھی کام ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے فائدہ نہ ہو. نماز ہے ہمارے لیے فائدہ ہے، روزہ ہے ہم انسانوں کے لیے فائدہ ہے، حج ہے ہم انسانوں کا اس میں فائدہ ہے، زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں ہم انسانوں کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ان ساری عبادات، ان سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اگر پہنچتا ہے تو ہم انسانوں کو پہنچتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ہر طرح کا فائدہ ہم انسانوں کو ملتا ہے. تو اسی طرح سے سنت پر اگر آپ عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے تو بینیفٹ کیا ہوگا یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں فائدہ کیا ملے گا یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے حمد و صلاۃ کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 69 پڑھی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 69 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر چلیں گے، طور طریقے کو اپنائیں گے، تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ میں یہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ میں قیامت کے دن ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ خود ہی اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ میں وہ لوگ قیامت کے دن ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔ اگر نبیوں کا ساتھ مل جائے، صدیقوں کا ساتھ مل جائے، شہیدوں کا ساتھ مل جائے، صالحین کا ساتھ مل جائے قیامت کے دن، تو اس سے بہتر اور کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے لوگ قیامت کے دن کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں، ہمیں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنو گے، زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو دیکھو گے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرو گے، تو جان لو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بناؤں گا، بلکہ میں کہاں بناؤں گا؟ جنت میں بناؤں گا۔ اور جنت میں بھی کہاں پر؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اور اچھے سے اچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں تمہارا ٹھکانہ جنت میں بناؤں گا۔ یہ ہمارا رب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک فائدہ ہوا، ایک بینیفٹ ہوا سنت پر عمل کرنے کا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 13 میں، 13 نمبر کی آیت میں، سورہ نساء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، وَرَسُولَهُ اور رسول کی سنت کی پیروی کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کریں گے، کیا ہوگا؟ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے؟ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس سے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس کے اندر 1 دن 2 دن 1 گھڑی 2 گھڑی 1 سال 2 سال 4 سال 20 سال 50 سال صرف نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ جو جنت میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں، لیکن جو جہنم میں داخل ہوگا اگر وہ موحد تھا، توحید پرست تھا، شرک سے اپنے آپ کو بچایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کیا تھا اس دنیا کی زندگی میں، اور انسان تھا اس سے غلطیاں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اگر اس کو جہنم میں داخل کر دیا ہوگا تو ایک نہ ایک دن اس کو نکال کر کے کہاں پہ داخل کریں گے؟ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہے سنت کا دوسرا بینیفٹ، سنت پر عمل کرنے کا دوسرا فائدہ، کہ اگر آپ سنت پر عمل کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناؤ گے،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں، ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگے فرماتے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی ہے؟ ہم لوگ روزہ نماز کیوں کرتے ہیں؟ کیسی بھی ٹھنڈی پڑتی ہے، کیسی بھی گرمی پڑتی ہے، ہم بھاگے بھاگے مسجد میں آتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، گرمی کیسی بھی ہو ہم روزہ رکھتے ہیں، حلق سوکھ جاتا ہے، اس کے باوجود ہم روزہ نہیں توڑتے۔ کیوں؟ کیا ہمارا مطالبہ اللہ رب العالمین سے ان عبادتوں کے ذریعے؟ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں اس میں ہم برداشت کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ مال ہے آپ کے پاس، اپنے مال سے غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جو کہ مال سب سے زیادہ محدود ترین انسان کے نزدیک ہوا کرتا ہے، اس سے محبت ہونے کے باوجود ہم غریبوں محتاجوں سے اپنے مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، ان کی سہایتا ہیلپ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ زکات ہم کیوں نکالتے ہیں؟ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے دہتی ہوئی آگ سے ہم کو محفوظ کر دے، ہم کو اس سے بچا لے اور اپنی نعمت بھری جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے۔ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہمارا ہے؟ اور کچھ مقصد ہے؟ کچھ نہیں، صرف یہی مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے اور جہنم سے بچا لے اور اپنے نعمت بھری جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے، آرام اور سکون کی زندگی ہمیں آخرت میں میسر آئے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ دنیا میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ممکن ہے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ کو لوگ برا بھلا کہیں، دنیا میں تو ممکن ہے نہ کامیابی حاصل ہو، لیکن یہاں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جب وہ کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس مصیبت اور پریشانی سے اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نکال دیتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں فائدہ ہے متقی پرہیزگار بننے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے فائدے دنیا میں ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اس کے باوجود بھی مصیبت اور پریشانی میں آپ مبتلا رہتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، تو اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی لے کر کے آزماتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ گویا کہ جو آپ کو ملنی چاہیے تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو دینا نہیں چاہتا ہے، آپ کی آزمائش کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے آپ کا اللہ رب العالمین۔ جیسے آپ سونے کو جتنے ہی زیادہ بھٹی میں دباؤ گے سونا اتنی زیادہ کھڑا ہوتا ہے، پیور سونا اگر آپ چاہتے ہو تو اسے خوب بھٹی میں دباؤ، وہ پھر کھڑا ایک دم پیور سونا ہو کر کے آپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں ڈال کر کے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تھوڑی بہت مصیبتیں اور پریشانیاں پڑ جاتی ہیں، تو اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جزا فدا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر ہمیں راضی برضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں جو فائدہ ہم کو حاصل ہوگا یہ اصلی فائدہ ہے۔ یہ اصلی کیا ہے؟
یہ اصلی فائدہ ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی فائدہ اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں. اسی طرح سے سنت کی اتباع کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. آپ نے ابھی ان دونوں آیت، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ان دونوں آیتوں سے آپ کو پتا چل گیا قرآن آیات سے کہ اگر ہم سنت کے شہدائی بنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ قرآن کے آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی مسلمانوں کے لیے کیا کچھ خوشخبری سناتے ہیں. سنی مسلمان وہ سنی مسلمان نہیں جو اپنے آپ کو ہمارے یہاں ملک میں کہتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں اور سارے کام ان کے بدعی ہیں، سارے کام بدعت و خرافات کے ہیں. شاید ہی کہیں اگر وہ 100 کام کریں تو ان میں سے ممکن 4-5 کام چاہے سنت کے مطابق ہو اور باقی سب سنت کے خلاف. وہ سنی مسلمان ہم اس سے ہم وہ سنی مسلمان مراد نہیں رکھتے، بلکہ حقیقت میں جو سنی مسلمان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بروئے کار لانے کے لیے ہر موڑ پر ان کی فکر ہوا کرتی ہے، ایسے مسلمانوں کے بارے میں آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. کس کی؟ جنت کی. چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 6851 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا. کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد، ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے، سوائے اس شخص کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ انہوں نے سنا تو ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے فوراً پوچھ بیٹھے اور کہا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جنت مل رہی ہو اور کہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ فوراً پوچھ پڑے. ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اپنے استاد محترم، ساری دنیا کے استادوں کے استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر بیٹھے اور پوچھ پڑے. کہا اے اللہ کے رب، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھلا کوئی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی، میرے سنت، میرے طور طریقے کو بنایا، اپنایا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. جو میرے طور طریقے کو، میرے سنت کو اپنایا، وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری سنت کی پرواہ نہیں کی، میرے طور طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کیا، فقد ابا، گویا کہ اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ حدیث پاک ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بخاری شریف میں صاف طور سے بتاتی ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو زندگی کے ہر موڑ میں ہم اس کو اپنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہاں پر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. پاسٹ ٹینس میں کہہ رہے ہیں، معلوم آپ کو پاسٹ ٹینس میں فعل ماضی زمان گزشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی
دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ابھی تو مرا ہی نہیں، کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ سوال ہے نا؟ مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. قد افلح المؤمنون، سارے کے سارے مومن کامیاب ہو گئے. حالانکہ ابھی تو سب یہیں پر ہے، مرے ہی نہیں ہیں. اور جنت میں آنا جانا کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کے بعد بندہ جنت میں جائے گا. ابھی بہت کافی لمبا ہے، پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی اور کب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے پاسٹ ٹینس میں کیوں کہا؟ فعل ماضی کا صیغہ اللہ کے نبی نے کیوں استعمال کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی بہت سارے درسوں میں آلو شریف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ذہن میں آپ ہوں گے. کیوں اللہ کے نبی نے پاسٹ ٹینس میں یہ بات فرمائی؟ اس لیے کہ گویا کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے جنت میں جانے میں ذرہ بھر شک نہیں ہے، ذرہ بھر شک. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب ہو گئی. اقتربت الساعہ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعہ، یعنی قیامت قریب ہو. کیا مطلب؟ کہ قیامت کے قائم، حالانکہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں پاسٹ ٹینس میں کہہ کر کے کہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسے سورج نکلا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، اس کے نکلنے میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ ہر بینا آدمی، دیکھنے والا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے قوت بصارت دیا ہے، وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا سورج دیکھنے کے بعد، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں نکلا. جس طرح سے سورج کا نکلنا یقینی ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، ایسے ہی قیامت کا قائم ہونا بھی یقینی ہے. اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین پاسٹ ٹینس میں کہا، وہ اس لیے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناؤ گے تو جنت میں جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقیناً آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ فائدہ ہے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال کیا، فعل ماضی کا صیغہ استعمال. فقد ابا فعل ماضی، یقیناً اس نے انکار کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جو بندہ میری سنتوں کی پرواہ نہیں کرے گا، میرے طور طریقے کو نہیں اپنائے گا، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کامیاب ہونا ہے تو توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بھی ہمیں اپنانا پڑے گا. بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اپنائے ہوئے ہم جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہتے کہ نہیں کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی اکیلا سچا معبود ہے. اور کہتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اس کے رسول ہیں. یعنی ادھر آپ نے توحید کا اقرار کیا ہے، ادھر آپ رسالت کا بھی آپ اقرار کر رہے ہیں، تب آپ اسلام میں پرویش کر رہے ہیں، تب آپ مسلمان ہو رہے ہیں. اگر آپ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خلاص اور یہ کلمہ نہ پڑھیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو پھر مسلمان نہیں. تو دونوں توحید اور رسالت کا ہونا کسی کامیاب ہونے والے انسان کے لیے ضروری ہے. انسان کے لیے ضروری ہے. ہمیں ہر موڑ پر دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور کہ ہمارا یہ جو کام ہو رہا ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے شوق سے کرو، نہیں ہے بریک لگا دو، رک جاؤ، کبھی نہ کرو اس کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقد ابا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کی پرواہ نہیں کی،
اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا، یعنی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اب وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن و سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں۔ جو قرآن و سنت پر سختی سے عمل کرنے والے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی پوری فکر ہے کہ یہ نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، انہیں یہ فکر دامن کی ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو عبادت میں جو کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ یا ایسے لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح الجامع الصغیر للالبانی جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 2934 میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، رواہ الحاکم۔ صحیح الجامع میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھا آپ نے؟ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں پر عمل پیرا رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے خود فرمایا کتاب اللہ و سنتی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید اور میری حدیثیں، میری سنت، میرے طور طریقے۔ اگر ان دونوں پر عمل پیدا رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اگر امت میں اختلاف ہو جائے اور اس وقت اگر آپ سنت پر جمے رہے تو آپ کا سنت پر جمے رہنا یہ نجات کا باعث ہوگا، اس کی وجہ سے آپ نجات پا جاؤ گے۔ جیسا کہ صحیحین میں صحیح سنن ابو داؤد للالبانی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3851 سے معلوم ہوتا ہے۔ وقت نہیں میں اس کو پڑھوں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں جن سے سنت پر عمل کرنے کے فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی اہمیت صحابہ کرام کی نظر میں کیا ہے۔ ہم لوگ جب اپنے کسی عالم سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں ہے، مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں کے سب عالم لوگ گمراہ ہیں؟ کیا ہمارے یہاں کے عالم لوگ نہیں جانتے ہیں؟ یا ہمارے فقہ کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اس طریقے پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور اپنے عالم، اپنے امام کی رائے اور ان کی بات کو اونچی رکھتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کا سنت کے تعلق سے کیا موقف رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ان کو کرنے کے لیے کہتے تھے یا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگتے تھے اس کام کو فوراً اس میں ذرہ برابر توقف نہیں کرتے تھے، فوراً اس کام کو کر لیتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے حدیث پاک ہے صحیح سنن ابو داؤد للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 605 ہے۔ میں صرف اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی امامت کر رہے تھے۔ اذ خلعنا
ہوا, نماز پڑھاتے پڑھاتے یکایک اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو نکال ڈالے. جوت یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی امامت جوتا پہن کر کے کر رہے ہیں. آپ لوگ تعجب نہ کیجئے گا, مجھے یاد آتا ہے میں تقریباً اس سے پہلے کی چھٹی میں جب میں گیا تھا تو ایک جنازے میں میں گیا, وہاں پر میں نے جوتا پہن کر کے نماز پڑھی. سب پوری پبلک ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اصل میں بات کیا ہے, علماء, یہ علماء کی غلطی ہے, علماء بتاتے نہیں, اس لیے پبلک جب کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے تو ان کو انہونی سی لگتی ہے. اب وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے لگا میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا. صرف جہالت کی وجہ سے ایسا ہے, اگر جانیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. یکایک پر نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کو نکال ڈالا اور نکال کر کے اسے اپنے بائیں طرف آپ نے رکھ دیا. کہاں پہ رکھا؟ بائیں طرف. آپ نے اپنے جوتوں کو نکال کر کے اپنے بائیں طرف رکھ دیا. فلما رأى ذلك القوم ارقوا نعالهم, جب لوگوں نے دیکھا, مقتدیوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جوتوں کو اپنے پیروں سے نکال دیے, وہ بھی گویا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکال دیے ہیں تو وہ بھی فٹافٹ اسی نمازی کی حالت میں اپنے بھی جوتوں کو ان لوگوں نے نکال دیا. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کر لی, آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے چونکہ یکایک آپ لوگ کوئی کام کرنے لگے تو ایک طرح کی آواز پتہ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے, کھٹپٹ کی, آپ کو کچھ تو آئے گی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ کرام بھی اپنے جوتوں کو نکالنے لگے اور نکال دیے, نکال کر کے انہوں نے بھی ادھر ادھر رکھا جہاں پہ رکھنا تھا. جب نماز ختم ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ما حملکم علی الخاء نعالکم, ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو کوئی جو نکال دیا, تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو کیوں نکال دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا, دیکھیے یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی ایک مثال. صحابہ کرام کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناتے تھے. قالوا, ان لوگوں نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا, انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے جوتوں کو نکال دیے, ہم بھی اپنے جوتوں کو نکال دیے. یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی مثال. اس طرح سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے میرے بھائیوں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سچی محبت اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. چنانچہ محبت ہی میں, سنت کی اتباع میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اپنانے کا ایک جذبہ جو ان کے اندر تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, دیکھا ہمارا امام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو نکال دیے, چنانچہ نماز ہی کی حالت میں انہوں نے فوراً نکال دیا, انہوں نے فوراً نکال کر کے اپنے پیروں سے الگ کر دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی تم لوگوں نے کیوں جو نکال دیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں تو ہم نے بھی نکال دیا. پھر آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتانی, اے میرے مقتدیوں, اے میرے صحابیوں, میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میرے پاس نماز ہی کی حالت میں جبریل آئے, نماز ہی کی حالت میں میرے پاس جبریل آئے. فاخبرنی, انہوں نے مجھے خبردار کیا, بتایا ان فیہما قذرا, کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. جبریل آئے ہمارے پاس نماز ہی کی حالت میں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, اور قال اذن, یا کوئی تکلیف کی چیز ہے, تو جس کی وجہ سے میں نے جو ہے اپنے جوتوں کو نکالا تھا. وقال اذا جاء احدكم
إلى المسجد فلينظر، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد کو آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو اچھی طرح سے دیکھ لے، اپنے جوتوں کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔ اگر ان جوتوں میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے فَلْيَمْسَحْهُ، تو اس کو پونچھ دے، صاف کر دے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور انہی دونوں میں پہن کر کے نماز پڑھے۔ دیکھا آپ نے؟ تو مجھ پر جو لوگ آنکھیں نکال رہے تھے ان کو یہ حدیث معلوم نہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ مجھ پر آنکھیں نکال رہے تھے۔ اگر یہ حدیث معلوم ہوتی تو کبھی بھی ایسا ہمارے خیال میں ایسا کام نہیں کرتے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسے ظن رکھنا چاہیے۔ جی تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ آپ جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہو گے اچھا آج میں عصر کی اذان ہو گیا، ابھی میں جوتا پہن کر کے مسجد میں جاتا ہوں، اور پھر اگر کوئی کچھ بولا تو پھر میں آپ سے باتیں کروں گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جوتوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل مسجدیں ماشاءاللہ صاف ستھری، قالین وغیرہ بچھا ہوا رہتا ہے، ان پہ آپ جوتا پہن کر کے جاؤ گے تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں مانے گا۔ ہاں اگر آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے والی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پہ کریں بتاؤ؟ صحرا میں، بر میں، یا جنازے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں۔ مثلا آپ کے گاؤں میں جنازے کی نماز ہوتی ہوگی، یہاں پر تو ماشاءاللہ مسجدوں میں جنازے کی نماز ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے گاؤں میں کہاں پر ہوتی ہے؟ عام طور سے میدان میں ہوتی ہے۔ تو اس سنت پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ پہن کر کے نماز پڑھ لو، لیکن شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ آپ پہلے اپنے جوتے کو دیکھ لو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس میں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے۔ اگر کوئی گندگی آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو مٹی پر رگڑ کر کے اس کو صاف کرو، یا اس کو جا کر کے دھل لو، اس کے بعد پہن کر کے پڑھو۔ شرط یہ ہے کہ جوتا آپ کا پاک ہو بس، ورنہ جوتا پہن کر کے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں بتاتی ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ صحیح سنن ابو داؤد للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 605۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر عمل کرنے کا، اور طریقے پر عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حدیث بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رفع الیدین کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، رفع الیدین کرنے کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب آپ رکوع سے اٹھے تو کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، یا تو کندھے کے برابر یا کان کے برابر اٹھائیں۔ اسی طرح سے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کہاں گئے؟ کیا یہی ایسے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سنت کے شیدائی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، کبھی نہیں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ، ہے کہ نہیں؟ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت قولی کے خلاف ہے، سنت قولی اور سنت تقریری دونوں کے خلاف ہے۔ یہ سنت قولی اور سنت تقریری دونوں کے خلاف ہے۔ کیسے خلاف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں، نہ فرض نماز نہ نفل نماز، کوئی بھی نماز ہے ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں، جس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا گیا۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب یا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہوئی۔ اب یہ حدیث ہے،
یہ حدیث ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے پڑھو، امام صاحب تو پڑھ ہی رہے ہیں، اور وہ قرآن کی ایک آیت جو کسی اور موقع پہ نازل ہوئی تھی اس کو لا کر کے یہاں پر فٹ کر رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب نہیں جانتے تھے جو آپ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں، اور آپ کہتے ہو نہیں ایسا نہیں ویسا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، کسی نے پوچھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا پوچھا تھا؟ کہا تھا اے ابو ہریرہ، آپ تو اعلان کر رہے ہو کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے، تو اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں، کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا؟ اقرا فی نفسی، اپنے جی میں تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی گویا کہ ابو ہریرہ صاحب رسول کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن زور زور سے نہیں، اپنے جی کے اندر، نفس کے اندر۔ امام کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، آپ اسی کے پیچھے فوراً کہیں جی، الرحمن الرحیم، پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، پیچھے لیکن آواز سے نہیں، اپنے جی کے اندر۔ وہ یہ فتویٰ ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پیور سنی مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے سنی پیور سنی مسلمان ہونے کا ثبوت ہر موڑ پر ہمیں دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے میں ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر